یہ مکہ مکرمہ میں حج کا زمانہ تھا۔ وہ ایک عظیم سردار تھے، عظیم شاعر اور عظیم جنگجو۔ وہ جب مکہ مکرمہ میں آئے تو لوگوں نے انہیں بتایا کہ یہاں پر ایک دیوانہ ہے، ایک وہ جادوگر ہے، ایک مجنوں ہے، وہ شاعر ہے۔ اس نے بھی اس بات کو حقیقت تسلیم کیا اور اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لی کہ آیا کہیں میں اس بات کو قبول نہ کر لوں۔ ہوا یوں کہ وہ شخص مکہ مکرمہ میں داخل ہوا تو اسے نظر آیا کہ سامنے وہی ہستی نماز ادا کر رہی ہے کہ جس کے بارے میں اسے بتایا گیا ہے کہ اس کی باتیں جادو ہیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں اتنا بڑا شاعر ہوں، میں ایک قبیلے کا سردار ہوں، میں کاہنوں سے ملا ہوں، میں دیوانوں سے ملا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ یہ چیزیں کیا ہیں، تو کیوں نہ میں سن کر دیکھوں تو صحیح۔ تو چودھری تھا نا، کہتے من انت، کون ہیں آپ؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے آپ ہیں جادوگر؟ کہا جی مجھے جادوگر بھی کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اسے قرآن کی کچھ صورتیں سنائیں۔ جو وہ قرآن کو سنتا گیا، وہ تمام اشکالات، وہ تمام پروپیگنڈا جو اس کے ذہن میں تھا، وہ ایک دم رفو چکر ہو گیا اور وہ اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ آپ جانتے ہیں یہ کون تھے؟ ایک مشہور صحابی حضرت طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ تھے۔ ہم ان کی تاریخ پر، ان کی سیرت پر کچھ انشاءاللہ نگاہ دوڑائیں گے۔ آپ جب مکہ مکرمہ میں آئے تو یہ غالباً حج کے ایام تھے یا کسی اور چکر میں آپ مکہ مکرمہ میں آئے تھے۔ آپ قبیلہ دوست کے ایک بہت بڑے سردار تھے۔ قبیلہ دوست تہامہ میں موجود عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ ہے۔ آپ جب مکہ میں آئے تو مشرکین نے پروپیگنڈے کا آغاز کر دیا۔ انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ اس شخص سے آپ ملیں گے تو یہ ایک بہت طاقتور جادوگر ہے، ایسا جادو کرتا ہے کہ رشتوں کو توڑ دیتا ہے، باپ کو بیٹے سے جدا کر دیتا ہے اور بیٹے کو باپ سے جدا کر دیتا ہے، اور حتیٰ کہ خاوند اور بیوی میں بھی رخنا ڈال دیتا ہے۔ انہوں نے سمجھا شاید یہ سچ کہہ رہے ہیں کیونکہ پروپیگنڈے کا اثر ہی اتنا تھا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ شاعری بھی، یہ ایسا کلام پڑھتا ہے کہ آپ اپنے وس میں نہیں رہتے۔ انہوں نے تہیہ کر لیا کہ میں نے اس کی بات تو نہیں سننا۔ انہوں نے کان میں، وہ کہتے ہیں میں نے کانوں میں روح ٹھونس لی کہ کہیں اس کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ لیکن شومی قسمت کہ وہ خانہ کعبہ میں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پر وہی ہستی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا اور سوچا کہ میں طفیل بن عمر عرب کا اتنا بڑا شاعر ہوں، میں جنگجو ہوں، میں سردار ہوں، تو میں کیوں کر اپنی عقل کو اپنے قابو میں نہیں رکھ سکتا؟ مجھے چاہیے کہ میں اس کو سن کر تو دیکھوں کہ جس کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ تہیہ کیا اور آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑے، حتیٰ کہ آپ جو اپنی منزل مقصود پر پہنچے تو بھی آپ کے پیچھے گئے اور آپ سے کہا کہ یہ ماجرا ہے، آپ کے بارے میں مجھے یہ بتایا گیا ہے اور اب آپ مجھے اپنا کلام سنائیے۔ آپ علیہ السلام نے جو قرآن کی تلاوت کا آغاز کیا تو ان کے دل پر لگے تالے کھلنے لگے اور وہ ہلکا بگوش اسلام ہو گئے۔ اب انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے تاکہ میں اپنے قبیلے دوست میں جاؤں، لوگوں کو اسلام کی تبلیغ دو، تو اس کے لیے کوئی نشانی ہو میرے پاس۔ آپ کی دعا سے آپ کے چہرے پر ایک روشنی پیدا ہو گئی، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ روشنی میرے کہیں اور جگہ منتقل ہو جائے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ چہرے پر شاید کوئی نقصان کرایا ہے یا اس کے چہرے کو مس کر دیا گیا ہے۔ آپ نے پھر دعا کی تو وہ روشنی ان کے نیزے کی اوپر والے بالائی حصے یعنی کہ انی کے اوپر منتقل ہو گئی۔ اب وہ اپنے قبیلہ دوست کی جانب گئے اور وہاں جا کر انہوں نے دعوت کا آغاز کیا۔ آغاز میں ان کے والد، ان کی بیوی اور دیگر آہستہ آہستہ اسلام کو قبول کر گئے، لیکن جب وہ اپنے قبیلے کی جانب روانہ ہوئے تو انہیں وہ ایسا خاطر خواہ نتیجہ نہ ملا۔ لیکن ان قبیلے والوں میں ایک نوجوان ایسا بھی تھا کہ جس کے دل کے اندر حق کی چنگاریاں پرورش پا رہی تھیں، اور وہ نوجوان جانتے ہیں کون تھا؟ وہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے کہ جو اس دوران اس دعوت حق سے متاثر ہو گئے تھے۔ لیکن زیادہ تر رجحان یہی تھا کہ لوگ اسلام کی جانب مائل نہیں ہو رہے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور آپ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبیلے کے لیے بد دعا کیجیے کہ حق ان پر اثر ہی نہیں کرتا، میں نے دعوت دیے جا رہا ہوں اور یہ ہے کہ حق کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ یا اللہ قبیلہ دوست کو ہدایت دے۔ آپ کی دعا کا نتیجہ تھا کہ وقت گزرتا گیا اور خیبر کا روز آ گیا۔ یہ 7 ہجری کی بات تھی۔ حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ عنہ
اپنے قبیلے کے 70 یا 80 خاندان لے کر، اتنی بڑی تعداد کو لے کر خیبر کے موقع پر، جس وقت خیبر فتح ہو رہا تھا، آپ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے، اور آپ اکیلے نہیں تھے بلکہ آپ کے ساتھ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ نبی علیہ السلام نے جہاں پر مال غنیمت خیبر کا خیبر کے جو اس وقت موجود سپاہی تھے ان میں تقسیم کیا، تو وہی مال غنیمت آپ نے قبیلہ دوست کے 70 یا 80 خاندانوں میں بھی تقسیم کیا۔ اس کے بعد آپ مدینہ ہی میں مقیم ہو گئے، رہتے رہے حتیٰ کہ فتح مکہ کا روز آ گیا۔ آپ بھی اس عظیم 10,000 کی اسلامی لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے اور مکہ کو تہ و تیغ کرتے ہوئے واپس آئے۔ اس موقع پر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ کسی ایک قبیلے کا ایک بت ہے، آپ مجھے بھیجیں کہ اسے جا کر میں توڑ ڈالوں۔ غالباً اس کا نام ذوالعقفین تھا۔ آپ وہاں پر روانہ ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کے جو پجاری تھے، جو مجاور تھے، وہ اس ڈر سے کہ یہ بت آسمان سے ایک بجلی آئے گی، ان کو جلا کر خاکستر کر دے گی اور اس بت کو توڑ ہی نہیں سکتے، اس ڈر سے سارے کھڑے ہو گئے کہ یہ شاید نقصان نہ ہو۔ لیکن آپ نے جذبہ ایمانی سے آگے بڑھے اور اس بت کو پاش پاش کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جب زمانہ آیا، ان کے دور خلافت کے اندر ایک جھوٹے نبیوں کی، کذاب نبیوں کی ایک لہر چل تھی۔ اس میں سب سے پیش یمامہ کا ایک مشہور جعلی کذاب مسیلمہ کذاب تھا۔ اس نے دعویٰ نبوت کر دیا۔ اس موقع پر حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت صدیق اکبر سے کہا ہے، اے خلیفۃ المومنین، لیجئے میری جان بھی آپ کے لیے حاضر ہے، صرف میری ہی نہیں بلکہ میرے بیٹے کی جان بھی آپ کے لیے حاضر ہے۔ اور آپ پھر اسی جنگ یمامہ میں شریک ہوئے۔ ابھی آپ اس سفر ہی میں تھے کہ آپ نے خواب دیکھا کہ میرے سر کے بال مونڈ دیے گئے ہیں اور ایک عورت نے مجھے اپنے پیٹ میں چھپا لیا ہے، اور تیسرا آپ نے یہ دیکھا کہ میرا بیٹا امد میرے پیچھے آنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن کوئی چیز ہمارے اور اس کے درمیان حائل ہو گئی ہے جو مجھے اپنے تک پہنچے نہیں دے رہی۔ صبح اٹھے تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے خواب کہہ سنایا، اور آپ نے خود ہی اس کی تعبیر کی کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو سر کے بال مونڈے جائیں گے تو اس سے مراد یہ ہے کہ میں انشاءاللہ کل شہید کر دیا جاؤں گا، اور جہاں تک عورت کے پیٹ میں چھپانے کی بات ہے تو میں اس زمین میں یمامہ کی مٹی میں دفن کر دیا جاؤں گا، اور جہاں میرے بیٹے کی بات ہے تو میرا بیٹا بھی مجھ سے ملنے کی کوشش کرے گا، وہ شہادت کا جام نوش کرنے کی کوشش تو کرے گا، لیکن وہ اس دفعہ نہیں بلکہ میرے پاس جا کے جام شہادت کو نوش کرے گا۔ اور اللہ کا کرنا ہوا کہ ان کے حرف سچ ثابت ہوئے، اور جنگ یمامہ میں وہ شجاعت کے ساتھ لڑتے ہوئے اسی جنگ میں جام شہادت نوش کر گئے۔ لیکن ان کے برخودار حضرت عمر بن طفیل بن عمر الدوسی اس جنگ میں شہید نہیں ہوئے، بلکہ ان کا ایک بازو کٹ گیا، اور پھر وہ بعد ازاں جنگ یرموک میں شہید ہوئے۔ یہ حضرت طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ کی ہم نے مختصر ان کی ایک سیرت آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ کیسے ایک شخص کے جس کو پروپیگنڈے کے ذریعے ڈرا دیا گیا تھا، دھمکا دیا گیا تھا، جس کے ذہن و دماغ کو اس بات پر آمادہ کر دیا گیا تھا کہ فلاں شخص سے آپ نے نہیں ملنا، اگر ملیں گے تو آپ کو وہ گمراہ کر دے گا، لیکن آپ نے اس بات کو پس پش ڈال دیا کہ حق کے راستے میں پروپیگنڈے کیا کام کر سکتے ہیں۔ جب آپ کے دل حق کے لیے آمادہ ہو تو خاک لاکھ پروپیگنڈے ہوں، وہ آپ کو نہیں دکھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سے سبق سیکھنے کی موقع دے۔